اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رب العالمین ہے، ہم سب کی زندگی اور موت کا، ہم سب کے نفع اور نقصان کا، ہم سب کے صحت اور بیماری کا، ہم سب کی عزت و ذلت کا مالک ہے، اس رب کا، اس خدا کا، اس خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور آج سید الایام یعنی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسجد آنے کو، ہماری نمازوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے انسان پیدا ہوئے اور زندگی گزار کر ختم ہو گئے۔ آج جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے، اور ان کی جگہ پھر کوئی دوسرا انسان پیدا ہوگا اور وہ اس دنیا میں آباد ہوگا۔ انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سکندر جو بہت بڑا بادشاہ تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ جب مجھے دفنانے کے لیے لے کے جانے لگو گے تو میرے ہاتھ کو میرے دفن سے باہر کر دینا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے اور دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ سکندر جیسا بادشاہ بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ انسان جتنے بھی مال و دولت جمع کر لے، جتنے بھی پراپرٹی تیار کر لے، کتنی بڑی حکومت اور بادشاہت قائم کر لے، لیکن بہرحال وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اس لیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ انسان کا مال وہ ہے جو وہ کھا لیا اور ختم کر لیا، یا وہ ہے جو اس نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا پھر وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آگے کی زندگی کے لیے جمع کر لیا اور اس کو بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو انسان مال بچا بچا کر کے رکھتا ہے، وہ مال دراصل اس کے وارثوں کا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ انسان بڑی محنت سے، بڑی مشقت اور تکلیف اٹھا کر کے مال جمع کرتا ہے، اور جب اس مال سے فائدہ اٹھانے کا وقت آتا ہے تب وہ مر جاتا ہے، اور اس مال سے پھر کوئی دوسرا آ کر کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن انسان ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ مجھے کچھ دنوں پہلے کڑپا میں ایک بوڑھے آدمی کا ایک واقعہ معلوم ہوا، جس کے پاس تقریباً 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے، اور اب وہ بیمار رہتا ہے،
حالت یہ ہے کہ بیٹا غالباً باہر ہے اور بہو وقت پر اس کو کھانا کھانے کو بھی نہیں دیتی ہے۔ بتائیے کہ 2 کروڑ روپے کی پراپرٹی اس نے کتنی محنت سے تیار کی ہوگی۔ آج اس 2 کروڑ کی پراپرٹی پر ایک غیر عورت آ کر کے قبضہ کری بیٹھی ہوئی ہے۔ انسان ان چیزوں کو اگر وقت سے پہلے سمجھ لے تو پھر وہ پیسہ کو جمع کرنے کے بجائے، دولت کو گن گن کر رکھنے کے بجائے، وہ دولت اور پیسہ کو اپنے آپ کے لیے خرچ کرے گا۔ اور اپنے آپ پر آدمی خرچ یہ 3 طرح سے ہی کر سکتا ہے جو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ یا تو آدمی کھا لے یا پہن لے یا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کی زندگی کے لیے اس مال کو جمع کر لے۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پوٹلا ذبح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس کے گوشت تقسیم کر دو اور کچھ گھر کے لیے بھی بچا کے رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا تم نے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھا، اپنے لیے بھی کچھ گوشت رکھا یا نہیں رکھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ ہاں 1 پاؤں کا گوشت بچا کے رکھے ہیں، باقی کو تقسیم کر دیا۔ اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تم نے پورے بکرے کا گوشت بچا کے رکھ لیا سوائے اس پاؤں کے، اس لیے کہ جو گوشت تم نے تقسیم کر دیا ہے وہ گوشت آخرت کے خزانے میں تمہارے لیے جمع ہو گیا ہے۔ اس کا بدلہ، اس کا نفع، اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس زندگی میں عطا کریں گے جس زندگی میں آدمی مال و دولت کا محتاج نہیں ہوگا، سونے چاندی کا محتاج نہیں ہوگا، پیسوں کا محتاج نہیں ہوگا، مکان اور کھیت کا محتاج نہیں ہوگا۔ وہاں محتاج ہوگا اجر و ثواب کا، وہاں محتاج ہوگا نیکیوں کا۔ تو یہ سب واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا ہے وہ خرچ کرنا اس کے بینک بیلنس میں ایسا جمع ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا اور آخرت میں جب اس کا فائدہ ملے گا تو انسان کے تصور اور اندازے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ قرآن نے مختصر طور پر اس نقشے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ جو اپنی دولت کا استعمال کرتے ہیں، کمثل حبۃ اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل جو دانہ زمین میں ڈالنے کے بعد اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 پودے نکلتے ہیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے مزید اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالی بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس 1 روپیے کا بدلہ اس کو جو سب سے کم ملنے والا ہے وہ 700 روپیہ ہے۔ 1 روپیے کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں 700 روپیے کے برابر ہے، یہ کم سے کم ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے اور ایک جملہ کہہ دیا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب انسان جس حالت میں خرچ کرے گا، جس نیت سے خرچ کرے گا، جس خلوص اور اخلاص سے خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس میں اور اضافہ فرمائیں گے اور اس کو مزید بڑھاتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے۔
اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کتنی مرتبہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم ناراض کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترنے والا ہوتا ہے، اور بندہ پھر اسی موقع سے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق خلوص اور اخلاص کے ساتھ جب وہ صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے تو اس صدقے اور خیرات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو سزا دینے والا اور اس پر عذاب بھیجنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور آدمی اپنے کرتوتوں اور بداعمالیوں اور حرکتوں کی وجہ سے جس عذاب میں مبتلا ہونے والا تھا، صدقہ اس کو اس عذاب سے بچا لیتا ہے، اس سزا سے بچا لیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں بری موت سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حادثاتی طور پر، آفاتی طور پر موت نہیں آتی، اور جب بھی موت آتی ہے تو ایمان والی موت اس کو نصیب ہوتی ہے صدقے کی برکت کی وجہ سے۔ ایک دو واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ صدقے کس طریقے سے آدمی کو مصیبت اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ دو واقعہ بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی بڑا ظالم تھا، اس کے ظلم و ستم سے لوگ بہت پریشان تھے۔ لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ صالح، اس آدمی سے ہم لوگ کافی تنگ ہو چکے ہیں، پریشان رہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کو موت آ جائے اور وہ مر جائے۔ جب وہ مر جائے گا تب ہم لوگوں کو سکون ملے گا، ہم لوگ اس کے ظلم و زیادتی سے بچ جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر بھیج دیے۔ اس کے بعد پھر اگلے دن وہ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ کیا آپ نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی؟ وہ آدمی اب تک مرا نہیں ہے، اب تک وہ زندہ ہے، آج بھی وہ جنگل سے جا کر لکڑی کاٹ کر کے لے کر کے آیا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے، جاؤ اس آدمی کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو اسی میں سے ایک دو لوگ گئے، وہ آدمی کو جا کر بولے کہ حضرت صالح تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ آدمی آیا حضرت صالح علیہ السلام کے پاس، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، آج تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ کیا تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ کوئی نیک عمل کیا ہے؟ کسی کی مدد کی ہے؟ آخر تم نے کون سا نیک عمل اور اچھا کام کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ میں جب جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے نکلا تو میرے گھر والی نے مجھے 2 روٹی پکا کر دیے تھے، میں راستے میں جا رہا تھا، راستے میں ایک آدمی ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ میں اپنی ان 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی اس کو دے دیا کہ لو یہ ایک روٹی تم کھا لو، اور ایک روٹی لے کر میں جنگل چلا گیا، اور جنگل میں جب مجھے بھوک لگی تب وہ ایک روٹی میں نے بھی کھا لی، اور اس کے بعد میں لکڑی کاٹ کر لے کر اپنے گھر آ گیا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، جو لکڑی کاٹ کر تم لائے ہو وہ لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ آدمی جاتا ہے اور جو لکڑی کاٹ کر لایا تھا وہ لکڑی لے کر کے حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام دیکھتے ہیں
کہ اسی لکڑی میں سے ایک لکڑی کے اندر ایک بڑا سا سانپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ سانپ اپنے منہ کو لکڑی میں لگائے ہوا ہے۔ وہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے صدقے نے تم کو اس سانپ سے بچا لیا ہے، اگر آج تم صدقہ نہ کرتے، وہ روٹی اس غریب اور مسکین فقیر کو نہ کھلائے ہوتے تو آج تمہیں یہ سانپ ڈس لیتا اور آج تم مر گئے ہوتے، لیکن تمہارے صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس بری موت سے بچا لیا۔ تو صدقہ اس طرح انسان کی حفاظت کرتا ہے، صدقہ اس طرح انسان کو مصیبت اور پریشانی سے دور کرتا ہے۔ اس لیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، کھو گیا تھا، اور بوڑھی عورت کا بیٹا جو سب سہارا ہوتا ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے، وہ بیٹا کھو جانے کے بعد اس بوڑھی عورت کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ہر آدمی لگا سکتا ہے۔ وہ کافی دن ہو گئے مل نہیں رہا تھا، وہ گم ہو گیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے گھر پہ ایک فقیر آیا اور وہ فقیر نے کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو وہ بڑھیا جو کچھ پکائی ہوئی تھی گھر میں اپنے لیے، اس بڑھیا نے وہ فقیر کے کہنے پر، اس کے مانگنے پر اس فقیر کو کھانا کھلا دیا اور اس فقیر سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میرا بیٹا مل جائے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو وہ فقیر وہ کھانا کھا لے کر کے دعا دیتا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ اللہ اس کا بیٹا جہاں کہیں بھی ہو اس کو بحفاظت اس بڑھیا کے پاس پہنچا دے اور گھر واپس لوٹا دے۔ کہتے ہیں کچھ ہی دن کے بعد اس کا بیٹا بالکل صحیح سلامت اپنے گھر واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد وہ کہاں کہاں کھو کر کے گیا تھا، راستے میں کیا کیا واقعے پیش آئے، وہ سارے واقعے اس بچے نے بیان کیا۔ اس میں ایک اہم بات جو اس بچے نے کہی وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ وہ بچے نے کہا کہ میں کہاں جا رہا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک مجھ پر ایک شیر نے حملہ کر دیا اور قریب تھا کہ وہ شیر مجھے اپنا لقمہ بنا لیتا اور مجھے چیڑ پھاڑ کر کے کھا لیتا، لیکن اتنے ہی میں ایک بہت ہی طاقتور آدمی دکھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے شیر کو پکڑ کر کے دور اٹھا کر کے پھینک دیا اور اس نے کہا لقمتن بلقمتن، یہ کہتے ہوئے شیر کو پھینک دیا، مجھے بچا لیا اور مجھے کہا کہ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد میں صحیح سلامت اپنے گھر واپس آیا ہوں۔ ماں کو تجسس ہوا، ماں نے پوچھا بیٹا یہ جو واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا جنگل والا، یہ کس دن آیا، کس وقت میں آیا؟ تو بچے نے وہ دن بتایا اور وہ وقت بتایا، تو ماں نے دیکھا کہ وہ صحیح میں وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جس دن اور جس وقت میں اس بڑھیا نے فقیر کو کھانا کھلایا تھا اور فقیر نے اس کے بچے کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، اس صدقے کی برکت سے، اس کھانے کی برکت سے، اس فقیر کی دعا کی برکت سے اس کھویا ہوا بچہ کو صحیح سلامت واپس گھر پہنچا دیا۔ یہ ہے صدقے کی طاقت، یہ ہے صدقے کی طاقت و قوت، اور یہ ہے صدقے کی برکت۔ اس لیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، تو صدقہ خیرات کرنے کے بجائے عاملوں کا چکر لگاتے ہیں اور عامل کے پاس جاتے ہیں تو عامل کہتا ہے تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تم کو نظر لگ گئی ہے۔ اب ہمارا پورا دل و دماغ جادو کے اوپر چلا جاتا، نظر کے اوپر چلا جاتا، ہم کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہو سکتا ہم کو کسی گناہ کی سزا ملی ہو، کسی ظلم کی سزا ملی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کر رکھا ہو، کسی کا حق مار رکھا ہو، اور اللہ نے اس کی وجہ سے ہم کو یہ سزا دیا ہے۔ وہ توفیق نہیں ہوتی کہ جائزہ لیں، ذرا غور
کریں اور سوچیں اور واقعی کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، کوئی ایسا ہم نے گناہ کیا ہے جس کے وجہ سے آج یہ دن ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے، تو اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ کسی کا حق مار رکھا ہے تو اس کا حق واپس کر دے، اس سے جا کر کے معافی مانگے۔ لیکن یہ کرنے کے بجائے عاملوں کا چکر لگاتا اور نہ جانے کتنے پیسوں کو پانی کی طرح بہاتا ہے۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ جادو کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کو جادو ختم کرنے کے لیے ہزاروں روپیہ آپ سے کمائے گا۔ وہ اس کا پیشہ ہے، اس کی تجارت ہے، بزنس کرتا ہے وہ، تو وہ آپ کو بولے گا ہی۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی موقع سے ہم کو چاہیے کہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ صدقہ اور خیرات کر دیں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی حلال کمائی سے ایک کھجور اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتے ہیں اور پھر بڑھاتے کل جب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اس صدقے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا تو ایک کھجور صدقے کا ثواب اللہ ایک پہاڑ کے برابر عطا کرے گا۔ صدقے کی یہ طاقت ہے، خیرات کی یہ طاقت ہے۔ تو ایسے موقع سے ہم صدقہ اور خیرات کرنے کے بجائے یہاں وہاں کے چکر لگاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں صدقہ دینے سے مال میں کمیاں ہو جاتی ہے۔ آقا نے اس غلط فہمی کو دور کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، یاد رکھو صدقے سے مال میں کمی پیدا نہیں ہوتی ہے، صدقے سے مال میں کمی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ دوسرے راستے سے اس سے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ دوسرے راستے میں جو خرچ ہونے والے رہتے ہیں اس خرچ سے بھی بچا لیتا ہے۔ دو طرح سے برکت ہوتی ہے، ایک تو کم پیسوں میں ہمارا بڑا سے بڑا کام ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے صدقے کی وجہ سے برکت، اس صدقے کی برکت کی وجہ سے کم خرچے میں کام ہمارا نکال دیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم صدقے اور خیرات کا مزاج بنائیں۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقے کا کیا مزاج بنایا تھا، صحابہ کا کیسا مزاج تھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بتا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کئی دنوں سے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ آج اگر کہا جائے کہ فلاں کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو لوگوں کو تعجب ہوگا، چونکہ آج تو سب کے پاس 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ 1 سال کا راشن رہتا ہے، اور نہیں کچھ تو مودی کا 5 کلو تو ہر مہینہ مل ہی جاتا ہے، جو پہلے گھر گھر آ کر دیتا تھا اب لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اب لوگوں کو راشن کی بھی ضرورت نہیں، بہت سے لوگ تو جاتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں وہاں، وہ راشن لے کے کیا کرے گا، وہ چاول کون کھائے گا۔ آج کی حالت یہ ہے، لیکن اس زمانے میں کئی دنوں تک واقعی لوگ بھوکے رہتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مہینے گھر میں چولہا نہ جلنے کی وجہ سے چولہے میں گھاس نکل جایا کرتے تھے، گھاس نکل جاتے تھے چولہے میں، کچھ نہیں پکانے کے لیے، کئی دنوں تک کے بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کئی دنوں سے گھر میں تنگی ہے، فاقہ کشی ہے، پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغیچے میں گئے، اور باغیچے میں جا کر کے دن بھر مزدوری کیا، اور شام ہونے کے وقت میں مزدوری میں کچھ جو ملے، جو گیہوں کی طرح ہوتا ہے، جو جیاری بولتے ہیں، آپ لوگ کیا بولتے ہیں، جو اردو میں جو ہوتا ہے جاری، اچھا جو کچھ بھی ہو وہ دیے، وہ لے کر کے گھر آئے، اس کا 3 حصہ کرایا اور کہا کہ 1 حصہ پکاؤ۔ اس وقت کے حساب سے انہوں نے اس کو پیس کر کے حریر تیار کیا، اس زمانے کا ایک ڈش ہوتا تھا، اور وہ تیار کر کے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن حسین ہیں، اب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اتنے ہی میں دروازے پر سے دستک ہوتی ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دو، کئی دنوں سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ ایک مسکین آتا ہے، ایک غریب آتا ہے، ایک فقیر آ کر کے آواز دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس فقیر کو یہ کھانا پیش کر دو۔ حضرت حسن وہ لے جا کر کے اس کو دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اب جو بچا ہوا اس میں سے تھوڑا کچھ پکا لو، پھر تیار کرواتے ہیں، اور جیسے تیار ہوتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، کھانے کا وقت آتا ہے، تو پھر ایک یتیم بچہ آتا ہے، اور یتیم بچہ کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، مجھے کئی دنوں سے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا ہے، آپ کے یہاں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو آپ مجھے دے دیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یہ کھانا اس یتیم بچے کو دے دیا جائے، پھر وہ کھانا اس حریر کو، اس بچے کو دے دیا جاتا ہے۔ اب جو تھوڑا سا بچ گیا تھا، حضرت علی کہتے چلو اب وہ پکا لو، ہم لوگ کھا لیں گے۔ جیسے ہی وہ پکتا ہے اور تیار ہوتا ہے تو ایک قیدی جو ابھی جیل سے چھوٹ کر کے نکلا تھا، رہا ہوا تھا، وہ آ کر آواز دیتا ہے کہ میں قید سے رہا ہوا ہوں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تمہارے گھر میں کچھ ہو تو مجھے کھانے پینے کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس قیدی کو دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اور کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے کی ضرورت ہونے کے باوجود، کھانے کی چاہت ہونے کے باوجود یہ مسکین کو، یہ یتیم کو اور یہ قیدیوں کو اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں۔ تو صدقے خیرات کا یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا۔ اب صدقے میں ایک تو عام صدقہ ہے، کسی کو کچھ ضرورت کے وقت میں پیسہ دے دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، اور ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ آقا نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ موقوف ہو جاتا، عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جس 3 عمل کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 عمل جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، اس میں سے نمبر 1 پہ ہے، آقا نے فرمایا صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ، صدقہ کا مطلب صدقہ، جاری کا مطلب جس کا ثواب ملتا رہے، جاری رہے، اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اب صدقہ جاریہ میں چند چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا یا مسجد کی تعمیر کر دینا، مسجد بنا دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب جب تک لوگ نماز پڑھیں گے، اس میں اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، تب تک اس آدمی کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا جس نے وہ مسجد بنائی ہے۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مسجد تو ہر آدمی نہیں بنا سکتا ہے، کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں مسجد بنانے سے مراد پوری ایک مسجد مکمل بنانا نہیں ہے، جس کو طاقت ہے بنا سکتا ہے، لیکن جس کو طاقت نہیں ہے وہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ایک اینٹ کا پیسہ بھی اگر دیتا ہے تو اس کو مسجد بنانے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنی طاقت اپنی حیثیت کے مطابق۔ مسجد کی تعمیر ہے، اس کا تعاون ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ مدرسہ یا مکتب کا قیام ہے، جہاں بچے دین کی تعلیم حاصل کریں، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایک بچہ پڑھا، پھر اس بچے سے جتنے بچے پڑھتے چلے جائیں گے اس سب کا اجر و ثواب اس آدمی کو ملے گا جس نے وہ مدرسہ اور مکتب قائم کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر ہے قرآن مجید اور دینی کتابوں کی تقسیم۔ قرآن مجید کی تقسیم، قرآن مجید کسی کو دینا، کسی بچے کو پڑھنے کے لیے، دینی تعلیم، دینی کتابوں کی تقسیم، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی طریقے سے پانی کا انتظام کرنا۔ پانی پہلے زمانے میں لوگ کنواں کھدواتے تھے، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب آج کے حالات کے حساب سے پانی پینے کا انتظام کرنا۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا سب سے افضل اور بہتر صدقہ لوگوں کو پانی پلانا ہے۔
پیاسوں کو پانی پلانا ہے تو پانی پینے کا انتظام کرنا. اسی طریقے سے یتیموں غریبوں کی کفالت کرنا. کوئی یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس بچے کی کفالت کرنا، اس کی پڑھائی، اس کی تعلیم و تربیت کے اخراجات برداشت کرنا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام اور صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے. اس لیے کہ جب درخت لگائیں گے اس درخت سے یا تو آدمی کو فائدہ پہنچے گا یا چرند فرند کو فائدہ پہنچے گا، اور جب تک کہ اس کا فائدہ دنیا کے کسی بھی مخلوق کو پہنچتا رہے گا اس درخت لگانے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. علم دین کی اشاعت یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو یہ صدقہ جاریہ کی مختلف شکلیں ہیں. آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ او علم ينتفع به، آدمی ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں. نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے. اس لیے نبی نے جو اللہ سے دعا مانگی اولاد کے لیے، نیک اولاد کی دعا مانگی. رب هب لي من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، مجھے نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، نیک اولاد کی دعا مانگی. تو نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے. اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے اور اس محلے والوں کے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے تیمرجی مسجد کے جو بازو میں مکان ہے، اس مکان کا کرایہ مسجد میں آتا ہے اور اس سے مسجد کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو اس مکان کی تعمیر کا کام ہماری کمیٹی کے لوگوں نے شروع کیا ہے. اس کی توسیع بھی ہوگی اور پھر اس کو اور اوپر بھی، نیچے کے ساتھ ساتھ اور اوپر بھی بنانے کا فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ کرایہ آئے، آمدنی کا ایک ذریعہ بنے اور وہ پیسے مسجد میں لگیں گے اور مسجد کی ضرورت پوری ہوگی. ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ اچھا موقع ہمارے نظروں کے سامنے مسجد کے مکان کا کام ہو رہا ہے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اب وہ پیسہ مکان کا جب تک آتا رہے گا اور مسجد میں لگتا رہے گا اور مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب اس آدمی کو ملے گا جس نے اس میں تعاون کیا ہے، جس نے اس میں مدد کی ہے. لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ دل کھول کر کے وہ اس مکان کی تعمیر میں حصہ لیں اور اس کا تعاون کریں، امداد کریں تاکہ مکان جلد سے جلد تیار ہو اور پھر اس کو کرائے پہ لگا کر کے اس کی آمدنی سے مسجد کی ضرورتوں کو پوری کیا جائے. ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے نظروں میں جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں ہمارا پیسہ لگ جائے، اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ دل کھول کر کے اس کام میں ہم حصہ لیں، اس کا تعاون کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تعاون کو اور ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.